زدني علما رب زدني علما. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال اور حرام اکثر واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع و حرم الربا، بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے حرام کے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. واضح طور پر اس کے بارے میں نام لے کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس میں شبہ نہیں. اتنی واضح چیز میں اگر کوئی شبہ کرے تو پھر اس کے ایمان میں شبہ ہے. حلال بھی بہت سی چیزیں واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں. حلال اور حرام کے درمیان بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک طرف سے دیکھو تو حلال ہونے کا شبہ، دوسری طرف سے دیکھو تو حرام ہونے کا شبہ ہے. اس حالت میں ایک مسلمان کا کیا موقف، کیا رویہ ہونا چاہیے. اور بینہما امور مشتبہات، شبہے کی چیزیں ہیں. شبہ کہاں سے آئے گا؟ اول تو اگر دلیل واضح ہے تو اس میں شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی شبہ کر رہا ہے تو غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیت یا پیارے رسول کی حدیث کوئی واضح طور پر اس کے حلال ہونے میں دلیل ہے، حلال ہونے کی دلیل ہے، تو اس کو واضح طور پر حلال سمجھائے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں دیکھو تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ حلال ہے، پھر دوسرے پہلو سے دیکھو کہ وہ حرام ہے، دوسری کوئی دلیل دیکھیں گے تو اس سے اس کی حرمت کا شبہ ہوتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں، پیارے رسول سے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم لوگ سمندر پہ سوار ہوتے ہیں کشتی پر، اپنے ساتھ میٹھا پانی پینے کا تھوڑا سا لے جاتے ہیں، اگر فَإِن تَوَضَّأْنَا، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پھر پیاسے مرنے لگیں گے، نمکین پانی پیا نہیں جائے گا، تو کیا کریں؟ پیارے رسول نے فرمایا: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ. سمندر کا پانی، بحر کہتے ہیں کھودے ہوئی جگہ کو. آپ نہر کھودتے ہیں، بحر، تو وہ جگہ پہ جو پانی ہے، هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ مَاءُ الْبَحر. بحر وہ جو گڑھے کی شکل ہوتی ہے جس میں پانی ہوتا ہے، تو سمندر گڑھے ہی کی جگہ پر، باقی سطح ادھر بھی برابر اور ادھر بھی بیچ میں گڑھا ہوتا ہے، اس کو بحر کہتے ہیں. اس وجہ سے یہ اضافت صحیح ہوئی، هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، اس بحر کا پانی پاک ہے. ضرورت کے تحت یہ بھی حسن خطاب پیارے رسول کا کہ جب تم کشتی پہ سوار ہوتے ہو، اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز بھی لے جاتے ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی. پوچھے بغیر پیارے رسول نے کیا جواب دیا؟ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو بھی چیز ملے، سانپ کی شکل کا ہو، خنزیر البحر بھی ہو سمندر کا، اور یہ کہتے ہیں، ہم نے تو خود دیکھا ہے گھوڑا، سمندری گھوڑا دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی، تو کہتے ہیں دنیا میں خشکی پر جتنی جانور ہیں ان کی مثیل پانی میں پائی جاتی ہے، ہاتھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے.
تو ہاتھی کا باہر کھانا حلال نہیں، لیکن پیارے رسول نے جب کہا کہ سمندر کے مردے کو کھانا حلال ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھی کا بھی کھانا جائز ہے۔ کتا بھی اگر ملے سمندر کا سمندری کتا تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ امام ابن العربی عارضۃ الاحوذی شرح ترمذی میں لکھتے ہیں، شرح میں اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں ولو اگر کوئی انسان بھی مل رہا ہے انسانی شکل کا اور وہ سمندر میں جی رہا ہے، اگر وہ پکڑیں آپ اس کو اور اپنا نسب نامہ حضرت آدم تک گنائے بھی اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہو الطہور ماؤ۔ اب یہاں ان کے نزدیک یہ دلیل گویا پیارے رسول کی کہ وہ اس کا سمندر کا مردہ حلال ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی شکل کا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ حرام نہ ہو، ایسے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جا کر کے مچھلی کھاؤ، جا کر کے اور گوشت کھاؤ، سب کچھ کھاؤ، کیوں اسی کا کھانا رہ گیا ہے؟ نہیں۔ تو بینہما امور مشتبہات، دلیلیں کھینچ کر کے کبھی حلال کی طرف کسی چیز کو لاتی ہیں، کبھی حرام کی طرف، تو اس میں جرات نہیں کرنی چاہیے۔ تقوی، ہم لوگ مدینے میں پہلی مرتبہ جب پہنچے تو ہم قرآن پاک الحمدللہ پہلی صف میں مدینے کی پرانی مسجد جو تھی اس میں بیٹھ کر کے یاد کرتے، کافی والد صاحب نے بڑی تاکید کی تھی۔ ایک بوڑھے تھے سفید بخاری، سرخ سفید، ہر وقت پڑھتے رہتے، تو جا رہے ہیں وضو کرنے، جوتا اٹھایا، پڑھتے جاتے، کسی سے بولتے نہیں تھے۔ اتفاق سے مولانا عبدالسلام صاحب جو جامعہ سلفیہ کے استاد تھے ایک مرتبہ آئے، میں پڑھ رہا تھا تو کچھ باتیں کرنے لگے، تو بوڑھا ناراض ہو گیا بیچارہ، کہتا در 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 در، شاید عربی نہیں جانتا تھا، مسجد ہے بولنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بولنا جائز ہے، عربی کمزور، کہتا ہے فتویٰ اور ہے تقویٰ اور ہے، یہ لفظ اس کا بھولتا نہیں ہوں، کہتا ہے فتویٰ اور چیز ہے لیکن تقویٰ کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہاں بھی اگر کوئی فتویٰ بھی دے رہا ہے کہ یہ جانور حلال ہے کھانا، لیکن ایسے میں جہاں شبہ ہو رہا ہے تو متقین کا شیوا یہ ہے کہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین بینہما امور مشتبہات، شبہ کی چیزیں ہیں، کبھی دیکھو تو حلال ظاہر ہوتی ہیں، کبھی دیکھو حرام، تو ایسے میں فمن اتقى الشبہات، مشتبہ چیزوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنے دین اور اپنی آبرو کو اس نے بچا لیا۔ خطرہ ہے کہ کہیں حرام نہ ہو تو تمہارا دین مجروح ہوگا اور لوگ کہیں گے دیکھو شرم نہیں کرتا ہے، شبہ کی چیز کھا رہا ہے، تمہارے اوپر تمہاری عزت پہ حملہ کریں گے۔ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جہاں شبہ حرام ہونے کا آپ بے دھڑک اس کو استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے حرام ہو تو حرام میں گویا آپ پڑ گئے۔ اس کا معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شبہ کی چیز سے بچنا واجب ہے، شبہ ہوتے ہوئے بھی اگر اس کو استعمال کر رہا ہے انسان تو پھر حرام میں قطعاً واقع ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس چیز میں شبہ و حلال حرام ہونے کا اس کے قریب جانا حرام ہے، کیونکہ پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا جس نے مشتبہ چیز کو استعمال کیا تو اس نے وہ حرام میں پڑ گیا، حرام کام کے ارتکاب میں پڑ گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمى، جس طرح چرواہا ہے، لوگوں کی کھیتی ہے، باڑھ ہے، اس کے قریب اپنے ریوڑ کو چراتا ہے، تھوڑا غافل ہو تو ہو سکتا ہے اس کی کھیتی کو اس کی ریوڑ کھانے لگے۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، ہو سکتا ہے وہ خود اس میں پڑ جائے، یعنی اس کے چرواہے اس کی ریوڑ اس کے کھیت کو کھا لیں پڑوسی کے۔ کالراعی تو اس نے حرام کام کا ارتکاب یقیناً کیا۔ اسی طرح شبہات پر اگر وہ عمل کر رہا ہے تو کسی وقت یقینی طور پر حرام میں پڑ جائے گا۔ اسی کو کہا ہے من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ الا، یہ حرف تنبیہ، خبردار ہو جاؤ، ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایسی زمین ہوتی ہے جو اس کے جانوروں کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، دوسروں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں
ابل صدقہ، صدقہ کے اونٹوں کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جگہ کو خاص کر رکھا تھا۔ دوسرے لوگوں کے اونٹوں کے لیے اور جگہیں تھیں، لیکن صدقہ کے اونٹ جو لائے جاتے تھے ان کی خاص جگہ ہوتی تھی، وہاں چرتے تھے۔ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، اللہ کی یہ جو باڑ ہے یہ حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب تک نہیں جانا ہے، قریب جاؤ گے تو حرام میں پڑ جانے کا خطرہ۔ الا وان لکل ملک حما والا وان حما اللہ محارمہ، حد کردہ حرام کردہ چیزیں اللہ کی، یہ گویا اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا، اس کے قریب جا کر کے تم اس میں پڑھنے کے حقدار نہیں ہو۔ الا وان فی الجسد مضغہ، جان لو کہ جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو آدمی چبا سکتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صالح ہوا تو پورا جسم اس کے تابع ہو کر کے اور وہ صالح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ دل وہی ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورے جسم سے خراب اعمال کی کا ظہور ہوگا۔ اس وجہ سے تزکیہ قلب، تزکیہ نفس کی دین اور ایمان اسلام جو صحیح خالص دین ہے اس کے ذریعے اصلاح اس دل کی ہونی ضروری ہے۔ امام ابن قیم نے الدواء الشافی لمن سار عن الدواء الشافی لمن سال عن الجواب الشافی لمن سال عن الدواء الشافی، جس نے شفا دینے والی دوا کے بارے میں سوال کیا ہے اس کے لیے ہم واضح جواب دے رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے دل کے اللہ سے مڑنے کے اسباب کیا ہیں، اور پھر دل کے پاک کرنے کے اسباب کیا ہیں، کیا ذرائع ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تو یہ حدیث بھی بہت ہی اہم حدیث ہے، اور بڑی حکمت سے امام نووی کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے اس قسم کی اہم احادیث کو جمع کر کے ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم اسے استفادہ کر سکیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ اور دل کا اس میں کوئی شک نہیں، یہ دل یہ جسم کا بادشاہ ہے۔ دل اگر معنوی طور پر گمراہ ہوا تو پورا جسم گمراہی کا کام کرتا ہے، اور اگر ظاہری جسمانی طور پر بھی دل خراب ہوا تو پورا جسم وہ کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے دل کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ صحت جسم بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ نے ایسی مضر چیزوں سے منع کیا ہے جو جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شراب ہے، عقل کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو حرام کیا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جس کو آپ کہیں گے کہ وہ آدمی کو نشے میں لاتی ہے، چاہے وہ چیز پینے کی ہو، کھانے کی ہو، سونگھنے کی ہو، تمباکو وغیرہ سب اس ضمن میں آتے ہیں۔ اگرچہ ادھر ساؤتھ میں تمباکو کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ یقیناً علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ غیر ضروری ویڈیو اور فوٹو لینے کا گناہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں، ہم خود حرم میں منع کرتے ہیں، بہت سے لوگ فوٹو لیتے ہیں، لیکن یہاں بہرحال دو ایک آدمیوں کو منع کیا، لیکن فوٹو عام طور پر جو لیا جاتا ہے وہ بڑی غلطی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ کوئی بھی فوٹو ہو، چاہے وہ فوٹو اسٹیچو اور پتھر اور لکڑی کا ہو، یا فوٹو کپڑے پر ہو، دیوار پر بھی ہو، وہ سب حرام ہے۔ کسی جاندار کا فوٹو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کئی احادیث میں، ان میں سے سب سے سخت حدیث یہ ہے کہ ان المصورین اشد عذابا یوم القیامہ، یہ جو فوٹو لیتے ہیں، صورتیں بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا۔ کہا جائے گا کہ ان میں روح پہناؤ، اور روح پہنا نہیں سکتے، ان پر ان کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کئی احادیث میں پیارے رسول نے اس طرح منع کیا، اس وجہ سے عام فوٹو مت لیجئے۔ رہ گئی بات ویڈیو کی، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن صرف نقل کر دینا چاہتے ہیں کہ بہت سے علماء نے صرف مصلحت کے طور پر کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا ویڈیو لینا جائز کہا ہے۔ ہم یونیورسٹی میں
1401 سے فارغ ہوئے ہیں اور کچھ دن معہد حرم میں رہ کر کے یونیورسٹی میں گئے، یعنی گویا 35 سال سے جامعہ، 38 سال سے جامعہ ادھر ہوں اور 35 یا 32 سال سے یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ لڑکیوں کو کتنی ہزار لڑکیوں کو پڑھایا۔ وہاں سعودی عربیہ میں انتظام ہے، چھوٹا کیبن بنے رہتی ہے، اس میں ٹیلی ویژن رہتا ہے، اگر ہم اس کو کھولیں تو ہمارا فوٹو وہ دیکھ سکتی ہیں، اور وہ تو جنوں کی طرح وہ ہمیں دیکھتی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس طرح بنایا ہے انہوں نے یقیناً، لیکن آواز پہنچتی ہے۔ اور بلیک بورڈ بنایا ہے کہ اگر الف لکھیں گے تو انگلی کی طرح موٹا، تو اس طرح بڑی بڑی لڑکیاں اور بڑے بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئیں جو الحمدللہ اچھی صلاحیت کی ہوئیں، اس طرح پردے سے پڑھایا جا رہا تھا۔ جب بھی ہم جاتے تو اگر کوئی استاد اسی میں کیمیا بھی پڑھا رہے ہیں، اسی میں اور کچھ پڑھا رہے ہیں، تو کبھی فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے اشارے کی تو کھول دیتے ہیں لوگ، میں جا کے بند کر دیتا، سورہ لکھا ہوتا ہے بٹن پر تو بند کر دیتا، اور ہمیشہ الحمدللہ بغیر فوٹو دکھائے یا دیکھے میں نے ان کو پڑھایا ہمیشہ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مصلحت کے تحت یہ ویڈیو، اب ہماری شکل دیکھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آواز سن کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے تو شکل کی کیا ضرورت ہو سکتا ہے؟ شکل دیکھ کر کے کوئی کہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس کی بات سنی جائے تو اس کو چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ علماء کا فتویٰ ہے جس میں ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس کو بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ میں برطانیہ گیا، وہاں نہیں کرنے دیا، لیکن بعد میں انہوں نے دوسری مرتبہ گیا تو وہ ایک کمرہ بنا رکھا تھا چپکے سے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور اس کا چھوٹا سا منہ نکال کر کے ادھر سے، اور وہ پورا تیار کرتے تھے۔ آپ جا کر کے گرین لین مسجد میں جا کے دیکھیں۔ ہم نے کہا یہ سب نہ کیجیے۔ ایک بوڑھے تھے بہت ہی متمسک بالسنہ، وہ بھی بڑی سختی سے ان کا محاسبہ کرتے تھے۔ نہیں، سوالات زیادہ ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا، ایک سوال کا جواب۔ ما هذه عقیدۃ القدریہ الجبریہ، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ جب جان لیا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے تو پھر لیبلوکم احسن عملا۔ بہت یہ اچھا سوال ہے کہ جب اللہ نے جان لیا ہے کہ یہ جنتی اور جہنمی اپنے علم میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے کا کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے، لیبلوکم، یہ معنی، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، امتحان لیا جاتا ہے۔ استاد جان سکتا ہے کہ یہ لڑکا ممتاز ہے، یہ ہم اللہ کی مثال تو بہت اونچی، لیکن امتحان لیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دے سکے تو اس کے سامنے کل وہ شکایت کرے تو ہم اس کے سامنے پیپر پیش کر دیں، دیکھو تم نے یہاں سرخ قلم لگا ہوا ہے تمہارے سوال اور جواب پر۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اس کو ظاہر کرنے کے لیے موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہیں جا کر کے موت و حیات ہی میں عمل کا جو میدان ہے اس کے ذریعے سے وہ خود جان لے گا کہ ہم نے نیک عمل کیا یا برا عمل کیا۔ حجاج بن یوسف کو ظالم کہا جاتا ہے، اس کو یقین تھا کہ ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ابن ذہبی، امام ذہبی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اس کو احساس تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آخر وقت میں کہا میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو، رگڑ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں لیکن تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ تو آدمی جو غلط کام کرتا ہے وہ جانتا ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں، خود اس کو معلوم ہو جائے کہ تم خود اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں، اللہ اپنے علم سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ پیدا کیے بغیر کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں۔ اب اس کو محفوظ رکھیے، ہو سکتا ہے کوئی ٹائم آپ نکالیں تو اس کو کہیں پھینکیں نہ۔ ایک تھیلی ہمارے حرم کی ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، دیکھا ہے لوگوں نے، اتنا کافی انہوں نے جمع کیا ہے، میں اس کو حرز جان بنا کے رکھا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ حج اور عمرے سے کے متعلق ایسے ایسے مسائل آتے ہیں آدمی حیران ہو جائے، سبحان اللہ، حیران ہو جائے کہ ذہن میں آتا نہیں۔ تو اس کی روشنی میں میں پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ایک زندگی کا حاصل، پڑھنے والا کہے گا اللہ رحمت کرے اس پر، کی دلیلوں کے ذریعے سے اس کا فتویٰ دیا ہے ہمیں، ہم ان کو ڈھونڈ کر کے دلیل یا صحابہ کرام کے اقوال تابعین کے نقل کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں دم ہے،
قربانی دینی ہے نہیں دینی ہے، فدیہ دینا نہیں دینا ہے، تو محفوظ رکھیے، یہ سوالات بڑے مفید ہوتے ہیں۔ چلیے 42 میں سے 7ویں حدیث۔ جی ہاں، یہ آپ نے جیسے آج کل نئے اکیڈمی بحث میں پی ایچ ڈی وغیرہ میں اس طرح کے موضوع کو لیا جا سکتا ہے، مشتبہات چیزوں کو تلاش کر کے آپ اس کو جمع کریں، ایک اچھی بحث بن سکتی ہے۔ بعض مرتبہ بڑی بحث نہیں بنتی تو کہا جاتا ہے ترقی لینے کے لیے، ہمارے یہاں پی ایچ ڈی سے فارغ ہوتا تو اسسٹنٹ پروفیسر، اس کے بعد استاد مشارک پروفیسر ہوا، پھر سینئر پروفیسر جو استاد آخر تک الحمدللہ، وہ سب مراحل ہم نے طے کیے سینئر پروفیسر کے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترقی کے لیے تم اس بحث کو لکھ ڈالو، جا کر کے مجلس علم میں داخل کیا جاتا ہے، پاس کرتے ہیں ہم، اس میں 2 سال تک کام ہمیں اس میں تھے مجلس علم میں، تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کی بنا پر ان کو ترقی دیا جائے، 5-6 بحث، تو اس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ طلبہ لکھ لیں جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، کہ مشتبہات کے لفظ سے کمپیوٹر سے تلاش کیجئے اور اس کو پکڑ لیجئے۔ ایک نئی کتاب جس کا ہم نے خود اشارہ کیا، الحمدللہ وہ وجود میں آئی، علامہ البانی کے شاگردوں میں سے ہیں، کہ خلاف مروت حدیث شریف میں ہے، عدالت کی تعریف میں یہ ہے کہ وہ فسق کے کام سے اور خوارم المروہ سے بچے۔ خوارم المروہ کیا چیز ہے؟ جس سے مروت جو محدثین کے ہاں اس کے خلاف اگر کام کرے تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ پوری ایک کتاب شاہ مشہور سلمان نے لکھ ڈالی، بہت ہی اہم کتاب ہے یقیناً۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے بحث کو لوگوں کے سامنے لا کر کے اطمینان سے اس پہ حکم لگایا جا سکتا۔ تیار کیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو۔